بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں لیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا، تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصہ کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر بھی آپ نے رات وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے لگے، جس پر رسول خدا نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تند خواہ اور سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا بالکل نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں ادا کرے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے۔ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا، میں نے رسالت پر مبعوث ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں، ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ پر گئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت محمد کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، جس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی پاک مجبور ہو کر ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا، لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے حضرت علی کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس گئے۔ ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھیں اور آپ کہہ رہی تھیں، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اسی وقت جبریل امین رسول خدا پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے نبی پاک سے کہا، خداوند نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہیں دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں، پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین نے حضرت محمد سے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔
نبی پاک نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور انہیں گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی پاک اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگباری شروع کر دی۔ حضرت محمد اور حضرت خدیجہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگباری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگباری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سامنے جھک گئے اور شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم نے دعوت اسلام کا آغاز اس روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور بہت سے صدمے برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب